السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے لوگوں میں پسندیدہ بن سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا حلقہ احباب بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم کالج، اسکول، یونیورسٹیز میں ہیں تو وہاں ہم کیسے دوستی بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے کلاس فیلو کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو فیملی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد فیملی فرینڈ ہیں، کزن ہیں، ان کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایون کہ اگر ہم میری ریلیشن کی بات کریں تو میاں بیوی کے ساتھ آپس میں، اور ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے ایک اچھا ریلیشن ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے ضروری دو باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان دو باتوں پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنا ایک اچھا ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے کہ ہم نے تنقید نہیں کرنی۔ کسی بھی معاملے پر، کسی رشتہ دار پر، کسی دوست پر ہم نے تنقید نہیں کرنی۔ تنقید سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی مجرم کے پاس، کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے جرم کی وجہ کیا ہے، وہ کبھی بھی خود کو نہیں کہے گا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یہ اس میں میری غلطی ہے۔ وہ ہمیشہ معاشرے کو دوش دے رہا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی آپ کو بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ حالات ہوئے، ان چیزوں کی وجہ سے مجھے جرم کرنا پڑا۔ اور ایون کہ قاتل ہے، اس نے ایک قتل کیا ہے، وہ بھی یہی بتائے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے میں نے قتل کیا ہے۔ تو اس سے بات کیا سامنے آتی ہے کہ اپنی ہسٹری میں، اپنی جو سٹوری رائٹنگ ہے اس میں ہر بندہ مظلوم ہے، کوئی بھی خود کو ظالم نہیں سمجھے گا۔ تو تنقید سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جس انسان سے مخاطب ہیں، جو ہمارا مخاطب ہے، جس پر ہم تنقید کرتے ہیں، وہ اوبویسلی ایک جذباتی انسان ہے، اس کے اندر جذباتیت ہے، وہ کوئی منطقی انسان نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی لازماً ہمارے اوپر تنقید کرے گا، اس سے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس سے ہم جو اپنا خود کا جو موٹیو ہے اس کی اصلاح کرنے کا، وہ ہم ختم کر لیتے ہیں۔ تو تنقید سے ہم نے پیچھا چھڑانا ہے۔ اور دوسرا جو کرنے والا کام ہے کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے تنقید نہیں کرنی کسی پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، کسی پر بھی تنقید نہیں کرنی، تو کیسے ہم اصلاح کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اصلاح بھی تو کرنی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے، بی ایف اسکنر، آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس نے تجربات کیے اور یہ ثابت کیا کہ انسان جو ہے نا، اس نے جانوروں پہ کیے تھے کہ جانور اگر ہم کسی معاملے پر اس کو پنش کر کے سکھانا چاہیں تو وہ نہیں سیکھتا جلدی، اگر ہم کسی چیز پر اس کو انعام دے کر سکھائیں۔ یعنی کہ اگر ہم تنقید، دوسرے لفظوں میں بتاؤں کہ اگر ہم تنقید کریں گے کسی پر تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا جلدی، جبکہ ہم اگر تعریف کریں گے تو وہ ضرور مانے گا۔ تو اس لیے جو ہم نے اپنانا ہے اصلاح کے لیے طریقہ کار، وہ ہے تعریف کا۔ ہم نے اس انسان کی خوبیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اب ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تعریف میں خوش آمد ہم لے آتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اس بندے کو بھی لازمی طور پر کہ یہ بندہ خوش آمد کر رہا ہے۔ ہم نے اس بات سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ تعریف جو ہے وہ ایک خالص جذبہ ہے، جبکہ جو خوش آمد ہے وہ بناوٹی ہے، اس کے اوپر ملمہ کا وہ چڑھا ہوا ہے خول۔ تو یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا۔ تو کیسے کی جائے؟ ہم اگر دیکھیں تو ہم 95% جو ہمارا وقت ہے نا، وہ خود کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھ سے ایسا ہونا چاہیے، یا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ اس کا اگر ہم 20% وقت بھی اس چیز پہ ہم لگانا شروع کریں کہ اگلے بندے میں کیا ہے، اگلے بندے میں کیا خصوصیات ہے، تو ہمیں یہ خوش آمد کا، یہ ملمے کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے ہر بندے میں، انسان میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر اس میں خامی آئے تو اس میں کوئی نہ کوئی لازمی ایسی خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں کہ جو دوسرے انسان میں نہیں ہوتی۔ تو ہم نے صرف تھوڑا سا غور کرنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے اور ان کو یعنی کہ بیان کرنا ہے اس کے سامنے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ تنقید تو ہم کھلے عام کرتے ہیں، کوئی بات پسند نہیں آئی، گھر گئے ہیں، ہم نے کھانا کھایا، پسند نہیں آیا، ہم نے اس کی تنقید تو کری، کھلے عام کرتے ہیں۔ لیکن جب تعریف کی بات آتی ہے تب ہم گنے اور میسنے بن جاتے ہیں، تعریف کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں خوراک ضروری ہے نا، اسی لیے تعریف بھی ضروری ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کو فادر آف سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے، اور اس نے نظریہ دیا تھا کہ انسان دو چیزیں، یعنی کہ جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے دو موٹیو ہیں۔ نمبر 1،
وہ جنسی خواہشات کے لیے کرتا ہے، اور نمبر 2 اہم بننے کے لیے، احساس برتری کے لیے۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ خود کو پریور کرتا ہے۔ بعض آپ نے بڑے بڑے فلسفی جس نے جو بھی کام کیا اس نے خود کو ابھارنے کے لیے کیا۔ ایک طالب علم ہے، وہ غریب مڈل کلاس سے اٹھ کر وہ کچرا اٹھاتا ہوا وہ آ کے BA پاس کرتا ہے، اس میں بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے۔ اس کو کس چیز نے ابھارا ہے؟ اسی احساس برتری نے ابھارا ہے کہ میں دوسروں سے منفرد ہوں، میں نے کچھ اچھا کرنا ہے۔ اور اگر یہی احساس ہم لوگوں کو دینے لگ جائیں، ان کو ڈیلیور کرنے لگ جائیں اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، جب ہم ٹاک کریں تو ان کو بتائیں کہ بھائی آپ اہم ہیں، آپ پہ یہ بات اہم ہے، تو وہ کیوں نہ ہمارے کام کریں۔ چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2-3 سال کا، اس سے ہم نے کام کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھپڑ لگاتے ہیں؟ نہیں، ہم تعریف کرتے ہیں کہ شاباش بیٹا، چلو ایسے کرو، شاباش، یہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ کام کر لیتا ہے۔ یہی طریقہ ہم بڑوں پہ کیوں نہیں اپناتے؟ اپنے دوستوں پر کیوں نہیں اپناتے؟ تو جو 2 بیسک باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ایک کو اپنانا ہے، تنقید کو چھوڑنا ہے اور تعریف کو اپنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو جو آپ کا سوشل ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے، اور جو آپ لوگوں میں پسندیدہ بن جائیں گے۔ السلام علیکم۔